أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے یہ کورس ہے، الحمدللہ ہم اس کے اب دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ۔ یہ وہ کرائٹیریا ہے، سٹینڈرڈ ہے، ایگزام ہے، ٹریننگ ہے، جس کے بغیر آپ پراپر جو ہے کورس کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پراپر کورس کنڈکٹ کریں اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لیں کوالیفیکیشن آف کورس کا، تو اس کے لیے آپ کو یہ ایک ٹریننگ ورکشاپ کرنی پڑتی ہے۔ تو QC1 کی جو ہے وہ ٹریننگ ورکشاپ پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد QC2 3 اور اسی طرح سو فار سو آن ہوتا ہے۔ تو آئیے آج سے پہلے آپ کو میں اس کا تعارف کرا دوں۔ جیسے ہی آپ یہ ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ یہ لیٹر آف کوالیفیکیشنز۔ اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، نہیں، یہ ایک کوالیفیکیشن کا لیٹر ہے، ایکچولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور اس کے اندر کچھ ٹرم اور کنڈیشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے we take this opportunity to thank you for participating in the QC1 teachers training workshop held on such and such month and date organized by Al Falah Manzil Trust Islamabad. Your assessment was conducted in the teaching of lesson number this. یعنی آپ کے یہ 6 لیسن جو ہے یا 7 لیسن ہوتے ہیں، اس میں آپ کو اسیس کیا جاتا ہے۔ اس میں لیسن 1 4 9 14 16 اور 18 شامل۔ آگے وہ کہتے ہیں یو آر کلاسیفائڈ ایز اسسٹنٹ QC1 ٹیچر فرام ناؤ۔ جیسے آپ یہ ورکشاپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچر، تو آپ کو یہ اسٹیٹس مل جاتا ہے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز۔ You can start teaching QC1 right away under the close supervisions of a trainer or master trainer. یعنی یہ جو ہے ٹرم ہوتی ہے ان کی کہ آپ فوراً کورس پڑھانا شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا ایک سپروائزر یا جو ہے سینئر جو ہے ٹرینر آپ کے ٹریننگ کی وہ کرے گا سپرویژن، اور نالمی جو آپ کو اس کورس میں ٹرین کرتا ہے، آپ کا ہر ایک کا گروپ کا جو ہے سب گروپ بنا دیتے ہیں۔ ایک کورس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے 4 5 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں، اور اس گروپ کا ایک انچارج بنا دیتے ہیں جو ان کو ٹریننگ پروسیجر سے گزار، وہی آپ کا ایکچولی سپروائزر ہے۔ انٹل انلیس آپ ریکویسٹ کریں کہ جی میرا سپروائزر چینج کر دیں یا میں فلاں کے ساتھ کام کروں۔ We shall be pleased to declare you as a QC1 certified teacher. Fulfill the requirement criteria for as یعنی یہ 4 کرائٹیریا آپ کے پورے کرنے ہوتے ہیں سرٹیفائڈ ٹیچر کا اسٹیٹس حاصل کرنے۔ کمپلیشن آف QC1 فائنل کوئز ود 90% مارکس، جتنے بھی ہمارے ایکٹیویٹیز ایز اے کام کر رہے ہیں یا وہ اسسٹ کر رہے ہیں سر کاشی، یہ 90% سے ابو لے کے آتے ہیں، ان کی یہ پہلی شرط پوری ہو۔ اگر فرض کر لیں کوئی ایسے چلا بھی جاتا ہے بندہ جس نے 90% نہیں لیے تھے، تو اس کا اسٹیٹس ہیلڈ رہتا ہے جب تک وہ اس QC1 کو خود کر کے اس میں 90% نمبر نہ لے۔ دوسرا ہے پروفینسی ان QC1 ٹیبلز۔ QC1 کے 9 ٹیبل ہیں، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کتنے آسان ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو ان کا پیٹرن سمجھ آ جائے تو ود ان 5 منٹس ان کو دہرا لیتے ہیں۔ دے آر سو ایزی، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم وہ بڑے بڑے ٹیبل سمجھ کے ان کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ ایکچولی جو ہے آپ نے 11 نام یاد کرنے ہیں۔ پہلے سیٹ کے اندر 3 ہے فعل جعل فتح، دوسرے کے اندر 4 ہیں ذکر خلق بدا نصر، تیسرے میں پھر 4 ہیں ضرب سمع علم عمل۔ یہ 11 لفظ آپ کو آگے ان کا ماضی بنانا آپ کو آ جائے، مضارع بنانا آ جائے، امر نہیں فاعل مفعول، تو آپ کے 11 ٹیبل۔
تو لہذا ان ٹیبلوں میں پروفینشلی آپ کو کل میں نے پریکٹس کر کے دکھائی تھی کہ کتنی کوئکلی جو ہے وی کین گرپ آن دیم. اور جب آپ ایز اے اسسٹنٹ پلان ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں گروپ میں تو ان ٹیبلز پہ آپ کی گرپ ہو جاتی ہے. پھر ہے بیسک تجویز اینڈ پروننسیشن. اس کا اسسمنٹ وہ وہیں کرتے ہیں اگر آپ کی تجوید میں کوئی چیز ملتی ہو کہتے ہیں کہ آپ کوئی تجوید کا بیسک کورس کر لیں اور اگر آپ کی تجویز صحیح ہے تو وہ یہ اس کو ٹک کر دیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کی اگر تجویز اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز اس کو یہ ابھی کورس 16 سے پھر شروع ہو رہا ہے بیسک تجوید کا. یہ جیسے سرکاسی کا جو ہے پہلا کوئی QC1 کا بیچ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تجوید کا ایک جو ہے وہ ویکلی آدھے گھنٹے کی کلاس کا پروگرام نکل آتا ہے جو 10 ہفتے چلتا ہے. آپ نے اگر کیا ہوا ہے گڈ اینڈ ویل, نہیں کیا ہے تو اسے جوائن کر لیں تاکہ جب کبھی آپ جاتے ہیں کیونکہ نارملی یہ نومبر میں ہوتی ہے اس کی ورکشاپ اور پھر جو ہے جنوری یا وہ جو ہے جون جولائی میں کہیں جا کر ہوتی ہے. تو آپ اگر اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہ 2 کرائٹیریا پورے کر چکے ہوں, یعنی آپ کو ٹیبل اچھی طرح آتے ہو, آپ کو تجوید آتی ہے یا آپ نے تجوید کا کوئی کورس اٹینڈ. اور سب سے مشکل شرط جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے taught QC1 twice with at least 5 students under the close supervision of a trainer or the master trainer within 1 year. یعنی 1 سال کے اندر اندر آپ نے 2 کورس پڑھانے ہوتے ہیں QC1 کے جن میں کم سے کم اسٹوڈنٹ 5 ہوں. اس سے کم ہو تو پھر وہ نہیں ہے. اور انڈر سپرویژن کا مطلب آپ اپنے سپرویژن کو بتاتے ہیں کہ جی میں یہ کورس شروع کر رہا ہوں اور یہ میرا پروگرام ہے اور یہ میں کر رہا ہوں. وہ وقتاً فوقتاً آپ سے پوچھ سکتا ہے, آپ کو دیکھ سکتا ہے, آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے, ویریفائی کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے 4 ٹرم اینڈ کنڈیشن کے تحت آپ کو کیا کرتے ہیں اسسٹنٹ QC1 ٹیچر جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آفٹر کمپلیشن آف دا ٹریننگ. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس ٹریننگ کے ٹیسٹ وغیرہ میں اس میں پورے نہیں اترتے تو وہ یا تو کہتے ہیں آپ ریپیٹ کریں یا جو ہے وہ چند دنوں کے بعد جو چیز کم ہے وہ اس کو پھر مسلفت کر لیں. آپ کے ٹیبل صحیح نہیں تھے, وہ کہیں جی آپ 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اپنے سپروائزر کو یا اسسٹنٹ کو یا فلاں بندے کو جو اپنے ٹیبل سنا دیں اور پڑھ لیں. مطلب اس طرح کی ٹرم کنڈیشن بھی لگا. آگے چلتے ہیں تو یہ کچھ دعائیں ہیں یہ آپ کو رائٹنگ میں وہاں ٹریننگ کے اندر ملتی ہیں کہ جی آپ نے جب بھی کوئی سبق شروع کرنا ہے اس سے پہلے یا تو آپ یہ پڑھیں پورے الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر اتنی بڑی آپ دعا یہ نہیں پڑھ سکتے پھر پڑھیے بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ سب سے چھوٹا افتتاحیہ جملہ ہے جو آپ کو آنا چاہیے. اور یہ کاغذ وہاں آپ کو ملے گا, آپ اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کلاس شروع کرتے ہوئے اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں, یاد بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ ابتدائی دعا کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہوتی ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور یا پھر جو ہے ربی زدنی علما, ان میں سے دو. اور اسی طرح جب آپ سبق ختم کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تو اس کے اختتام پہ بھی آپ نے جو ہے یہ رد کفر محفل کی جو ایک دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ جو آپ نے نارملی یہ جو QCs میں آپ کورسز کی ٹریننگ کے دوران ہیلپ کرتے ہیں ریویژنز کلاسیں اس میں یہ دعائیں دورا کے یاد ہوتے ہیں. اگر نہیں ہے تو بھی تب بھی آپ انہیں سمجھ لیں اور انہیں یاد کریں. اب یہ آپ کو میں اصل جو ہے نا وہ سلیبس دکھاؤں. وہاں آپ کو یہ ایک کلر جو ہے چارٹ ایسا مل جائے گا جس کے ایک طرف یہ پارٹ 1 قرآنک حصہ اور دوسری طرف پارٹ 2 گرامر کا لکھا ہوگا, وہ اگلی سلائڈ. اب اس کو غور سے دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یعنی قرآن پارٹ A جو ہے اس کے اندر یہ کورس کے جو ہے 6 مقاصد, پھر قرآن کے یہ 6 حقوق, اس کے بعد یہ 6 صورتیں, اور ان صورتوں میں کیا وہ چاہتے ہیں آپ کو آنا چاہیے یا اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے. مثلا سورۃ فاتح میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم, یہ 2 اہم جو ہے پوائنٹ ہیں, یہ ایک طرح سے خلاصہ ہے اس کا. سورۃ العصر جو ہے مکمل خسارے سے بچنے کا. سورۃ جو ہے وہ فلک میں دیکھیں صرف رب العالمین اور 3 شرور کا ذکر ہے.
اندھیرے اور جو ہے جادو اور حسد کا. اسی طرح سورۃ الناس میں جو ہے 3 صفات ہیں اللہ کی، یعنی رب ہے انسانوں کا، اور جو ہے اسی طرح مالک ہے انسانوں کا اور الہ ہے، اور ایک شر وسوس سے جو ہے وہ بنا ہوا. اسی طرح سورۃ الناس جو ہے اس کے اہم پوائنٹ یا جو ہے خلاصہ سورۃ الاخلاص کا اور سورۃ النصر کا یہ آپ کے سلیبس میں. نارملی ہم یہ جو کلاس کورسز شروع کرتے ہیں اس میں جو بتاتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں اچھا جی یہ 4 دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں، یہ آپ کا سلیبس ہے، یا جو ہے یہ 6 جو ہے صورتیں ہیں، یا پھر یہ جو ہے کیا ہے آپ کے کورس میں مطلب نماز کے اندر جو آپ شروع کرتے ہیں تعوذ سے شروع ہوتا ہے. پھر سورۃ فاتحہ کی جو ہے 12 جو ہے عادتیں یہ شامل ہیں. حدیث اور صورتوں کے متعلق جو ہے مختلف حدیثیں آتی ہیں. قرآن کی جو ہے آواز اور قامت اور جو ہے وضو کے بعد کی دعا، پھر رکوع اور سجدے کی دعائیں، تشہد، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے درود، اور پھر درود نماز کے بعد کی 2 اہم دعائیں، اور آخر میں جو ہے کیا ہے ثنا. یہ ثنا جو ہے ہم وہاں کلاس میں نہیں بتاتے کہ یہ ہمارے کورس میں ہم پڑھائیں گے. نارملی اٹ از دا پارٹ آف دا ٹریننگ. وہاں بتایا جاتا ہے 2 چیزیں، ایک ثنا اور ایک جو ہے سورۃ آیت الکرسی. یہ دونوں جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں لیکن اس طرح بتائی نہیں جاتی، ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے. یہ آپ کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے اس طرح. جبکہ پارٹ 2 کے اندر جو ہے اس کو بڑے غور سے دیکھیے گا. اس کے اندر 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کلمے کی شکل میں سینٹر میں لکھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے یہ عربی بول چال، اور تیسرا یہ نکات تعلیم. کلمے کے اندر جو ہے اسم فعل حرف کے اندر کیا چیزیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں. اسم کے اندر جب آپ آتے ہیں تو اس کی پہچان یعنی الف لام تنوین اور جو ہے ان کے ایگزامپلز. پھر اس کے بعد جمع سالم، جمع مکسر، اور جمع بنانے کا طریقہ، اور مؤنث کا اور مذکر کا وہ. اور پھر اس کے بعد یہ ضمائر، متصلات جڑ کر آنے والے ضمائر، اور جو ہے وہ منفصلہ یہ ان کے نام ہیں. کچھ جملے ہیں، پھر اس میں اشارہ ہے 5، اور یہ ضمائر کے ساتھ یہ حصہ پورا ہوتا ہے اسم کا. فعل کے اندر آپ نے کیا سیکھنا ہوتا ہے، یہ 4 ابواب، فات، نون، صاد، ضاد، اور پھر ان سے جو آنے والے جو ہیں 11 افعال، 3 کا سیٹ، 4 کا سیٹ اور 4 کا سیٹ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے حرف کے اندر، ایک تو یہ 7 جو ہے حرف جارہ، اور 2 جو ہے وہ ما اور ہندا جو بطور حرف استعمال ہوتے ہیں، اصل میں اسم ہیں لیکن استعمال ہوتے ہیں، یہ شامل ہیں. اس کے ساتھ جو ہے حروف کے اندر ما، لا، لم، یہ نہیں نفی کے جو حروف 3 ہیں یہ شامل ہیں. پھر صوفہ اور سین شامل ہے. اسی طرح یا سوالیہ جو ہے، اور حال اور نام، یہ الفاظ جو ہیں حروف جو ہیں یہ اس کا پارٹ ہے آپ کی ٹریننگ کا. اب آ جائیں عربی بول چال. عربی بول چال کے اندر جو ہے یہ پورشن جو ہے شامل ہے، مطلب حل ہوا مسلم، حل ہم مسلمون، من ربہ، کتابہ، حاضر لگا، یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کو وہاں پہ تفصیل سے جو ہے نا بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ نکات تعلیم کے اندر جو نارملی ہم اپنے کلاسوں میں اسٹوڈنٹ کو نہیں بتاتے کہ یہ بھی سلیبس میں ہے، یہ جو ہے 17 پوائنٹس ہیں. یہ 17 پوائنٹ جو ہے ہر لیسن کے آخر میں جو سلائیڈ آتے ہیں نا جہاں نکات تعلیم یا نقطہ تعلیم آتا ہے اس میں یہ لکھے ہوئے ترتیبات سے پہلے لیسن میں آپ سیکھ سکتے ہیں. دوسرے میں ہمارا طاقتور دماغ ہے، تیسرا ہے خوبی یہ چونکہ ہیں، TPI کی کامیابی، اسی طرح جو ہے اللہ سے علم کی مانگیں، پھر دہرانے کی ترتیب، دہرانے کی ضرورت، قرآن میں جو ہے شفاعت کا ذریعہ، پھر جو ہے زبان پہ اللہ کا ذکر کر رہے، پاکٹ بک کا استعمال، اسی طرح جو ہے وہ قرآن کا استعمال، اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا، نماز میں وہ دیگر صورتیں یاد کرنا. یہ جو باتیں آپ دہراتے ہیں نا آخر میں، بیسیکلی یہ آپ کا سلیبس ہے نکات تعلیم کا. 17 نکات اس میں شامل ہیں. اور جو اہم بات ہے یہ کہ آپ کا پورا سلیبس یہ 232 الفاظ پہ مشتمل ہے قرآن کے، جو قرآن میں 41,111 بار آتا ہے. اور یہ آپ نے TPI کی مدد سے 20 اسباق کو 20 گھنٹوں میں پورا کر لیتا ہے. تو یہ آپ کا بی پارٹ ہو گیا، اور تفصیلاً جو وہاں ہے. اب آتے ہیں لیسنز کی طرف.
جو آپ کو لیسن پریکٹس کیا جاتے ہیں اس میں لیسن 1 4 9 اور اسی طرح 16 18 وغیرہ شامل ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ لیسن 9 ایک لکھا ہوا ہے جو کہ درود شریف پہ مشہور ہے. اس کو کہتے ہیں لیسن پلان. لیسن پلان کیا ہے کہ ہر لیسن جو آپ پڑھاتے ہیں اس کو آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے. مثلا اس لیسن میں جو درود شریف 9واں اے پارٹ ہے اس کا قرآنی پارٹ, اس میں 59 سلائیڈز ہیں, 1 سے لے کے 59 تک سلائیڈ ہے. ان سلائیڈوں میں سے 1 سے 3 سلائیڈ جو یہ اوپننگ ہے جو کہ تعارف ہے درود شریف کا اور اس کے بارے میں. سلائیڈ نمبر 4 سے 7 تک جو ہے وہ اعادہ ہے جو اس سے پہلے والے لیسن میں آپ نے پڑھایا ہے. 8 سے 15 تک جو ہے یہ آپ کی فرسٹ جو ہے وہ لائن ہے یعنی اہم سبق کا. اور پھر اس کے بعد جو ہے 16 سے 20 تک میں جتنا حصہ آپ نے فرسٹ لائن میں پڑھایا ہے درود شریف کا اس کے جو ہے اسباق. پھر اسی طرح 21 سے 25 جو ہے وہ سیکنڈ لائن یعنی سیکنڈ چیز آ جاتی ہے. اور پھر 26 سے 29 اس کے اسباق ہوتے ہیں. 30 سے 35 جو ہے تھرڈ لائن. 34 سے 37 اسباق. 38 اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں. 39 سے 41 جو ہوتا ہے یہ آپ کی فرسٹ لائن کا جو ہے خلاصہ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل ٹائم جو آپ یہاں 38 سلائیڈ تک لگاتے ہیں وہ آپ کے 15 سے 20 منٹ لگنے چاہیے. اس کے بعد باقی حصہ جو ہے آپ کور کرتے ہیں یعنی لین فرسٹ کے بارے میں سب اسباق کا, لین 2 اسباق, لین 3, اس طرح آخر میں کلوزنگ کر کے یہ 5 منٹ میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس پورے پارٹ کے لیے جو پہلا پارٹ ہے آپ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لے سکتے ہیں. یعنی آپ کو 45 منٹ سے 50 منٹ کا ٹائم ملتا ہے ایک لیسن کو پڑھانے کے لیے. وہاں پہ اس لیسن کی پہلے آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے, نمونہ ڈیمو دیا جاتا ہے, پھر جو ہے اس کے بعد آپ کا وہ جو ہے اس میں اسسمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا یہ کون کرتا ہے. اگر آپ اپنے ٹائم پہ کور کرتے ہیں تو گڈ, نہیں کرتے ہیں تو وہ نمبر کاٹتے ہیں. اگر بہت جلدی کر لے تب بھی نمبر کٹتے ہیں. تو اب آئیے اس کے بی پارٹ کو, اسی لیسن 9 بی کا لیسن کا پلان دیکھیے. اس میں 29 سلائیڈ ہے. اس میں پہلی 4 سلائیڈیں جو اس میں یاد ہے پچھلے سبق کا یعنی 8B کا. 5 to 9 جو ہے وہ فیل, چونکہ یہ فیل شروع ہوتے ہیں 9ویں لیسن میں تو یہ ان کا انٹروڈکشن ہے. پھر 10 سے 12 سلائیڈ نمبر جو ہے وہ فیل کے بارے میں ہے کہ کون سے افعال ہیں. 13 سے 19 میں جو ہے پہلے فعالہ کا ہے اور 13 سے 19 جو ہے جعلہ کے بارے میں سلائیڈ ہے. 20 جو ہے وہ فتح. اس طرح یہ پہلے سیٹ کے 3 جو ہے افعال فعالہ جعلہ فتح جو ہے آپ اس میں کور کرتے ہیں. اور پھر 21 سے 25 جو ہے وہ موٹیویشنل ٹرپ یعنی آپ نے اس کے اندر سبق میں جو پڑھایا. اور 26 سے 29 آپ کی کلوزنگ سلائیڈ ہوتی ہے. یہ ٹوٹل ٹائم آپ کا 15 سے 20 منٹ. اس کا مطلب ہوا 25 اور 15 40 اور 25 اور 20 45 یعنی 40 سے 45 منٹ میں آپ نے اس پورے لیسن کو پورا کر لیا. اور یہ ترتیب آپ کی, اس ترتیب سے اگر آپ چلتے ہیں آپ کا یہ پلان آپ کے سامنے ہوگا اس وقت. فرض کر لیں آپ کو یہ لیسن نمبر 9 مل جاتا ہے. ہر ایک ٹریننگ جو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اس کو 1 دن یا 2 دن پہلے جو ہے آپ کو ایڈوانس بتا دیا جاتا ہے جی آپ نے یہ لیسن پڑھانا. مثلا آپ نے جی لیسن نمبر 1 پڑھانا ہے, آپ نے لیسن نمبر 4 پڑھانا ہے, آپ نے لیسن نمبر 9 پڑھانا ہے, آپ نے 16 پڑھانا ہے, آپ نے 18 وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. بعض اوقات انسٹرکٹر دے دیتا ہے, بعض اوقات اسٹوڈنٹ آپس میں جو ہے نا فیصلہ کر لیتے ہیں میں یہ پڑھاؤں گا, میں یہ پڑھاؤں گا. اچھا, جب آپ کو پتہ چل گیا جی آپ نے یہ لیسن پڑھانا ہے, یہ جو بنی ہوئی ہے اس کی لیسن پلان یہ آپ کو وہاں ساروں کا اکٹھا مل جاتا ہے. پہلے دن ہی آپ کو جو کچھ کاغذ ملتے ہیں, کچھ پلندہ ملتا ہے, اس کے اندر یہ ہوتے ہیں. آپ اپنے لیسن کا پلان جو ہے اسے غور سے دیکھیے. جب پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ان سلائیڈوں کو دیکھیں کہ کہاں کس نمبر پہ آ کے کیا چیز ہوگی, کیا ہوگا اور کس طرح. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پریکٹس کے پرپز کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے اچھا یہ ادھر سے ادھر تک یہ سلائیڈ پہ یہ آ رہا ہے, اس پہ یہ آ رہا ہے, اس کے بعد یہ آئے گا اور یہاں میں نے اتنا ٹائم دینا ہے, اس پہ زیادہ دے. فرض کر لیں آپ ایک چیز شروع کر پڑے, وہاں پہ آپ کا ٹائم زیادہ لگ گیا, اب ٹائم کم ہے. اب آپ اس کیپ کیسے کریں گے؟ آپ نے تیزی سے جو ہے نا بس سلائیڈ دکھائی, اس پہ ایک آدھ بات کی, ایک آدھ پوائنٹ کیا, اگلی سلائیڈ. اس طرح کر کے آپ اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ٹائم. فرض کر لیں آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہے, مثلا جو کام آپ نے 20 منٹ میں کرنا تھا 15 میں, آپ نے وہ 10 منٹ میں کر لیا.
اب یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس والی سلائڈیں ہیں، پسند فعالہ کا جو ہے ٹیبل آ گیا، آپ پریکٹس میں ٹائم زیادہ لگا دیں، 2-3 سے پریکٹس کرائیں، کسی کو سامنے کھڑا کر کے کرانے، کسی کو وہیں کرائیں، یا اس پہ سوال جواب کر لیں، پھر اسی طرح اگلے ٹیبل پہ کر لیں. یعنی آپ کے پاس ایسی سلائڈیں بیچ میں ہوتے ہیں جس میں آپ ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں اپنا پورا کور کرنے. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اسکیپ کر سکتے ہیں، بعض اوقات سلائڈ پوری اسکیپ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ سلائڈز آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ دیکھیں اسی طرح یہ 14 لیسن جو ہے اس کا ایک دیکھیں پلان کیسے، اس میں 52 سلائڈیں ہیں. اس میں سے جو ہے 1 سے 4 سلائڈ اس کی تعارف کی ہے، انٹروڈکشن کی ہے، 5 سے 10 جو ہے وہ آیت نمبر 1 اس میں آ جاتے ہیں سورۃ العصر کی. پھر جو ہے 11 سے 12 اسی آیت کے اسباق آتے ہیں، 13 سے 20 جو ہے آیت نمبر 2 ہوتی ہے، 21 سے 23 سلائڈ پہ جو ہے اسباق ہیں اس میں. پھر جو ہے 24 سے 32 جو ہے آیت نمبر 3 ہے، 36 سے تک جو ہے 33 سے اسباق ہیں اس پہ. پھر جو ہے 37 سے لے کے 47 جو ہے آیت 2-3 جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے. 49 تک جو ہے وہ 44 سے اسباق آتے ہیں، 50 پہ پوری سورہ آ جاتی ہے، 51 پہ اس کا خلاصہ آتا ہے، 52 پہ آپ نے اس کی کلوزنگ کرنی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارا سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے، اب ورنہ ہم اگلے حصے پہ جائیں. اب دیکھیں اس کا پورا ٹائم 25 سے 30 منٹ، یعنی قرآنی کے حصے میں 25 سے 30 منٹ میں آپ نے اسے پورا کرنا ہے. اور سلائڈیں آپ کو وہ لیسن پلان سے پتہ چل جاتی ہیں، ان کی ترتیب، اس کے پوائنٹ کیا ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھانی ہیں. اسی طرح اب یہ دیکھیں اس کا 14B آ گیا، دوسرا پارٹ آ گیا اسی لیسن کا، اس میں 28 سلائڈیں، 3 سے 11 سلائڈ میں آیات ہے، 12 سے 16 میں جو ہے کہ یہ یدربو کا، کیونکہ یہ مضارع شروع ہو گیا، یدربو دربا کا جو ہے وہ مضارع کا فعل ہے، اس کا ٹیبل آ جائے گا. 17 سے 20 جو ہے یسمو کے بارے میں، 21 جو ہے وہ جو ہے یہ 4 جو ہے نمونے جو افعال کے ہم کہتے ہیں، فتح، یفتح، استا، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، یضرب سمیت، اس کو 4 نمونے کے. 23 سے 24 جو ہے موٹیویشنل، یعنی وہ ہے 7th ہوم ورک. آپ کیا کریں گے 7th ہوم ورک بیسیکلی جو ہے صورتوں کے بارے میں کہ آپ جو ہے زیادہ صورت جس میں آپ جو ہے آخر میں دعا کرتے ہیں، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے یہ آپ کے کلوزنگ ہوتا ہے. ان میں سے ہر چیز کے پوائنٹس ہیں. یہ اب آگے جب اسسمنٹ والی وہ آئیں گی نا پریزنٹیشن کا پارٹ، اس میں آپ کو. تو آئیے یہ آج کا امپورٹنٹ جو پورشن ہے آج کے صبح کا وہ یہ ہے. پہلی بات ہے ٹریننگ جو ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ کا جو ایک گروپ وہ بنا دیتے ہیں 5 یا 6 یا 7 یا جتنے بھی ہیں، وہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں. وہ آپ کا آبزرو کیا ہو جاتا ہے، اچھا آج آپ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کر تو نہیں رہے ڈاؤن کرنے کی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی نہیں کرتے. پھر گروپ کمپٹیشن ہوتا ہے. مثلا وہاں پہ آپ چاہتے ہیں خیر زیادہ لوگ ہو تو زیادہ گروپ بن جاتے ہیں، کم ہو تو کم ہوتے ہیں. خواتین کے 2 نارملی یا 3 بنتے ہیں، اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھے ابھی تک. اور جو جینٹس ہوتے ہیں ان کے 4-5 نارملی گروپ. جینٹس کا جینٹس گروپ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، لیڈیز کا لیڈیز میں ہوتا ہے. یعنی گروپس کے اندر بھی جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس گروپ کی پرفارمنس زیادہ ہے. اور پھر یہ انڈیویجول پرفارمنس بھی ہو رہی ہوتی ہے اسسمنٹ. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ گروپ، مثلا ایک گروپ میں ہو سکتا ہے گروپ اچھا آ رہا ہو لیکن پوزیشن جو ہے کسی دوسرے گروپ کو مل جائے. جیسے میرے گروپ میں ہوا تھا، فرسٹ سیکنڈ تینوں جو ہے میرے گروپ سے، لیکن گروپ پوزیشن انہوں نے کسی اور کو دے دی. تو یہ کہنے کا مطلب ہے انڈیویجول کا ایک علیحدہ لیول ہوتا ہے اسسمنٹ کا، اور گروپ کمپٹیشن کا ہے. اسی طرح آپ کی جو ہے یہ پروننسیشن ڈیمانسٹریشن جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت آبزرو کی جا رہی ہے آپ پراپر الفاظ ادا کر رہے ہیں یا آپ جو ہے مس کر رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. گویا آپ کو تجوید پہ عبور ہے نہیں ہے، آپ تجوید صحیح سمجھ رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت نوٹ ہوگا ہوتا ہے. پھر پریکٹس، یعنی
پریکٹس میکس اے مین جو ہے پرفیکٹ. آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا. اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ جی میرا اسسمنٹ سے 16 نمبر میں ہونا ہے یا 14 میں ہونا ہے یا 9 نمبر سبق سے ہونا ہے یا 4 سے ہونا ہے, تو میک اٹ. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو اس کا ڈیمو دیا جاتا ہے. ان اسباق کا جتنے یہ اسباق ہیں ان کا ہر ایک ماسٹر ٹرینر آپ کو ڈیمو دیتا ہے. مثلا پہلے دن جو ہے آپ کو جو پہلا سبق ہے وہ سر ارشد مطلب پڑھاتے ہیں. فرض کر لیں دوسرا لیسن 4 ہے, ہو سکتا ہے وہ جو ہے اگلے دن جو ہے سر کاشف پڑھا رہے ہوں. ہو سکتا ہے اگلا لیسن 9 نمبر ہے, وہ ہو سکتا ہے غفار صاحب پڑھا رہے ہوں. اسی طرح فرض کر لیں 14 نمبر ہے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر رخشندہ پڑھا رہی ہے. اسی طرح سے کر دیں 18 نمبر آپ کا ہے, ہو سکتا ہے وہ لیسن جو ہے وہاں پہ وہ اسلام صاحب پڑھا رہے ہیں. مطلب کہنے کا ہر ماسٹر ٹرینر آپ کے جتنے سبق ہوتے ہیں ان کو بطور جو ہے سیمپل آپ کو پڑھا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سیمپل ہے. پھر سیمپل کے بعد آپ کو پریکٹس کے لیے ٹائم ملتا ہے. اور تیسرے دن جو ہے اسسمنٹ جب ہوتی ہے, پھر جو ہے آپ کے ٹرینر چینج ہو جاتے ہیں. اسسمنٹ کے لیے آپ کے گروپ کا کوئی اور ٹرینر آئے گا, اس دن آپ کے ساتھ کوئی اور ٹرینر جو ہوگا جو آپ کو اسسمنٹ سے گزارے گا. تو یہ جو ہے پریکٹس جو ہے آپ نے کرنی ہوتی ہے. پھر ہے اسسمنٹ اور ٹیسٹ. یہ کیا ہے, کتنے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, اس کے کیا پوائنٹ ہے, یہ نیکسٹ جو ہے میرے خیال میں شاید اس میں ہے یا اس سے اگلے والے میں ہے. پھر ہے کلاس پارٹیسپیشن پوائنٹس. جب آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پوائنٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. خاص طور سے جب ماسٹر ٹرینر پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے گروپ میں, وہاں پہ اگر آپ کوئی پوائنٹ جو ہے آنسر کرتے ہیں, کوئی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو وہ ایک کارڈ ملتا ہے. وہ ایز اے پرائز جو ہے آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں. وہ اس کارڈ کا 1 نمبر ہوتا ہے, یاد رکھیں یہ آپ کا ایکسٹرا نمبر ہوتا ہے جو آپ نے لیا ہوتا ہے. فرض کر لیں ٹریننگ کے دوران ایک اسٹوڈنٹ نے 3 کارڈ لیے, تو اس کو 3 نمبر ایکسٹرا مل گئے. اس کے ٹوٹل ریزلٹ کے اندر یہ 3 نمبر ایڈ ہوں گے, تو وہ دوسروں سے فرق ہو جاتا ہے. کیونکہ جب میں اسسمنٹ کے آپ کو بتاؤں گا تو اس میں بہت کم فرق آتا ہے. کمپٹیشن والے جو لوگ اوپر آ رہے ہیں ان میں آدھے پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے. اب اگر کسی بندے نے 2 پوائنٹ یا 3 پوائنٹ کاٹ لیے تو ایک دم آگے چلا جائے گا. تو وہ وہاں پہ ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ پارٹیسپیشن کے پوائنٹ کیا ہوتے ہیں. مینٹور اور سپروائزر. سپروائزر جو ہوتا ہے وہ آپ کو کنٹینیوسلی 3 دن جب رہتے ہیں, 2 دن آپ کا ایک اپنا جو سپروائزر بنتا ہے وہ رہتا ہے, تیسرے دن بدل جاتا ہے. لیکن دونوں جو ہے اپنی اپنی اسسمنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں, آپ کے جو ہے مارکس لکھتے ہیں آپ کے, پھر وہ سارے جو ہے ٹوٹل ہو کے اس میں سے ایوریج ہوتا ہے. ایکسیپٹینس ایز ایکٹیوز اور ٹیچر. لاسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کورس کا کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آیا آپ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر یا ٹیچر ہیں. فرض کر لیں ایک بندہ آتا ہے, اس کے سارے پوائنٹ کلیئر ہیں 4 کے 4, کیا اس کے 90% سے زیادہ مارکس تھے, اس نے تجوید کی, اس کی تجوید میں بھی کوئی نہیں, اس کو ٹیبلوں پر بھی عبور ہے, اور اس نے پہلے سے کوئی 2 کورس بھی پڑھائے ہوئے ہیں کسی طرح, تو اس صورت میں وہ پھر اس کو اسی وقت سرٹیفائڈ ایز اے ٹیچر بھی ایکسیپٹ کریں. اور یوزلی چونکہ نئے بندے جو ہوتے ہیں انہوں نے کورس نہیں پڑھائے ہوتے, باقی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں, تو انہیں کہتے ہیں اچھا جی یہ 2 کورس جب پڑھائیں گے تب ہم آپ کو کریں. اور فرض کر لیں کسی کا کوئی آبزرویشن لگ جاتا ہے, جی اس کے 90% سے کم مارک ہیں, وہ کہیں گے جی آپ QC1 کریں, نمبر پر اتنے لیں, جب تک نہیں لیتے آپ کو کلاسیفائڈ ٹیچر نہیں ہوتے. اس طرح باقی چیزیں تجوید اور جو ہے اس کے ٹیبلز کی ہوتی ہیں. اب اسسمنٹ کے اندر کیا ہے, آپ کے اسٹارٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کلاس شروع کیسے کرتے ہیں. کلاس شروع کرنے کا ایک طریقہ ٹپ ہے جو ہم یہ جو 2 دن 3 دن آپ کے رہتے ہیں اس کے اندر یہ سارے پوائنٹ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی اس وقت میں آپ کو صرف تفصیل بتائے جائے بغیر صرف امپورٹنٹ وہ بتا رہا ہوں کہ اسسمنٹ میں کیا ہے. پھر کانفیڈینس دیکھا جاتا ہے کہ آپ پڑھاتے کیسے ہیں, آیا جھجکتے ہیں, آیا کنفیوز ہوتے ہیں, یا جو ہے پورے اعتماد سے پورے جو ہے وہ کانفیڈینس سے آپ پڑھاتے ہیں. جو پڑھانے والی پرانے چلے آ رہے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, انہوں نے ساری عمر پڑھایا ہوتا ہے, وہ تو پڑھاتے ہی رہتے ہیں ان کو. لیکن جو نیا بندہ ہوتا ہے اسے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کانفیڈینس گین کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم آگے دیکھیں. تجوید, یس اسسمنٹ میں تجوید چیک ہوتی ہے. آپ پروننسیشن غلط کر رہے ہیں فوراً ٹوکتے ہیں یا نوٹ کر لیتے ہیں, یا جیسے ہی آپ پریزنٹیشن ختم کرتے ہیں تو ڈیپ بریفنگ ہوتی ہے. جو آپ کا ٹرینر ہوتا ہے وہ جو ہے آپ کے تمام ویک پوائنٹ یا اسٹرانگ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ نے یہاں پہ یہ کیا ہے, یہاں پہ یہ کیا, یہ چیز آپ نے ایسے کر دی ہے, یہ ایسے کر دی ہے وغیرہ.
اور وہی آپ کی پروننسیشن بھی اسی میں چیک ہوتی ہے. گریپ اوور دا سبجیکٹ یہ ہے کہ آیا آپ کو مضمون پہ عبور کتنا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ صرف سلائیڈیں پڑھ رہے ہیں اور سلائیڈوں کے مطابق چل رہے ہیں. اگر کوئی سلائیڈ سے ہٹ کے سوال کر لیتا ہے یا وہ جو آپ کا ٹرینر بیٹا ہے وہی سوال کر لیتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو سبجیکٹ کا بھی پتا ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں اور آپ کو اس کا آگے پیچھے کا بھی کچھ پتا ہے یا بس سلائیڈنگ پڑھائی جا رہے ہیں. تو اس لیے جس لیسن کو آپ اسسمنٹ کے لیے تیار کرتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں وہ سب ان کا آگے پیچھے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے. کنٹرول اوور دا کلاس اینڈ آڈینس, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نارملی گروپ جو چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہر ایک وہ اس میں ٹریننگ ہوتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے جی میں نے بھی لینا, لیکن پھر بھی پانچوں انگلیاں برابر نہیں, کچھ فنی قسم کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کنٹرول دیم, یعنی انہیں آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آیا کلاس پہ آپ کا کنٹرول ہے, آڈینس ہے, نہیں, اس کے مختلف طریق ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں. دین ٹائم, سب سے امپورٹنٹ اسسمنٹ آپ کی ٹائم کی ہوتی ہے کہ آیا آپ کو جو ٹائم دیا گیا 45 منٹ اس میں آپ اپنا لیسن پورا کرتے ہیں, صحیح کر لیتے ہیں, یا یو آر ٹیکنگ اوور ٹائم اور یو آر فنیشنگ اٹ بیفور ٹائم. ان دونوں تینوں چیزوں کو دیکھا. دین پریزنگ اور ایوارڈنگ اور انکریجمنٹ, یہ ہمارے یہاں چونکہ آن لائن میں تو ہوتی نہیں, یعنی آن لائن میں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ کسی کو شاباش دے دیتے ہیں یا کسی کو کہہ دیتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا, یا وہاں جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے جب کوئی ایک اسٹوڈنٹ اچھا جواب دیتا ہے, کوئی چیز اچھی کرتا ہے, ٹیبل سناتا ہے, تو اس کو ایز اے ایوارڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کچھ کارڈ ہوتے ہیں, مثلا وہ کارڈ جو ہوتا ہے ان کے پاس وہ اسے دے دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, یہ اس طرح کے کارڈ ہوتے ہیں. وہاں وہ ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں, جب آپ پڑھا رہے ہوں گے نا وہاں آپ کے ٹیبل پہ ایسے پڑے ہوں گے, آپ نے فرض کر لیں کسی کو اٹھایا کہا جی آپ ذرا فعالہ کا ٹیبل تو کر دیں, وہ بندہ یا بندی آئی آگے, اس نے جی فعالہ فعالو فعالتا فالتو 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 فعالہ ماضی کا قرار دیا, تو آپ شامل دیتے ہوئے اسے کہیں گے جی. یعنی یہ کیا ہے, پریزنگ, ایوارڈنگ, انکریجمنٹ, اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے کہ کلاس کو انکریجمنٹ یا اسٹوڈنٹ کو انکریجمنٹ کیسے کرنا ہے. ہمیں تو پتہ ہی تھا, ہم تو آن لائن والے تھے, ساری عمر آن لائن اسی کا آن لائن پڑھایا ہمیں تو, لیکن جو وہاں کے لوگ تھے شارٹ تھے, ہم نے دیکھا وہ جو ہے ہر چیز میں اس طرح کی کر کے ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, ہمیں حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا لیسن پلان آپ کو میں نے دکھائے دو, تیسرا جو ہے وہ یہ نیٹ کی نظر ہو گیا 16. تو یہ جو ہے آپ کو وہاں پہ پہلے دن ہی جو ہے پورا جو ہے وہ جتنے لیسن پڑھانے ان سب لیسنوں کا جو ہے وہ پلان مل جائے گا, اسی طرح بنا ہوتا ہے. پھر ہے کلوزنگ. اسسمنٹ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے آپ کلوز کیسے کرتے ہیں, سٹارٹ بھی دیکھا جاتا ہے, شروع آپ کیسے کرتے ہیں, آیا آپ نے دعا پڑھی, آیا آپ نے جو ہے وہ درود پڑھا, آیا آپ نے جو ہے اس کے اندر والی دعا, پھر جو ہے آخر میں بھی اسی طرح آیا آپ نے جو ہے وہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو بتایا دعا کے انداز میں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سے کی توفیق دے, اور پھر یہ کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور اس سے پہلے آپ نے آیا سے پوچھا کہ آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ کلوزنگ کے جو ہے اسٹیپس ہوتے ہیں اس میں. تو آج ہم اسے یہیں تک رکھیں گے, کل جو ہے یہ جتنی چیزیں بتائیں گے ان کے بارے میں اگلے 2 دن کے اندر جو ہے آپ کو باقی چیزیں جو ہے وہ گائیڈ لائن کی جائیں گی. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, چلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد. آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے, کچھ کرنا ہے تو کہیے. جی سسٹر ثانیہ آپ السلام نے ہینڈ علیکم ریز ورحمۃ کیا, اللہ وبرکاتہ. پوچھیے. سر میری کل کی کلاس جو ہے نا وہ کچھ ریزن کی وجہ سے مس ہو گئی, تو یہ ریکارڈنگ مل جائے گی ہمیں؟ بس بھیج دیجئے, لنک میں بھیج دوں گا. ادروائز یہ اس وقت اس پہ نیٹ پہ موجود ہیں پچھلی دونوں کلاسوں کی, اور آج کی بھی انشاءاللہ یہ پروسیس ہوگی تو اس کو بھی میں اپلوڈ یوٹیوب پہ کر مل دوں جائیں گی مجھے؟ گا. ہاں یہ یوٹیوب پہ جو ہے نا میرا اپنا ایک چینل میں نے بنایا ہو تو اس کے اندر اپلوڈ ہے.
ठीक है, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगी तो आप मुझे वो इसका आप लिंक प्लीज रिक्वेस्ट दे शेयर देंगे तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वहां से लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल हो? अदरवाइज कल इंशाल्लाह ये जो आज आपको मैंने ट्रेनिंग टीटी के बारे में बताया, इसी तफसील में हम इंटर होंगे। जी सिस्टर इफत, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। 2-3 का भी बताएंगे, 2-3 की ट्रेनिंग का। पहले QC1 की ट्रेनिंग होता। सर मैं असल में उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इरादा है कि वो 2-3 की करनी है, 1 की तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। कर लिए, लेकिन करने के बावजूद अभी आपको ये चीजें जो बता रहा हूँ, ये वहां अब करने के सर बावजूद भी सीखना तो हर आप वक्त होता है, वो तो सीखना पड़ता है, कोई बात, कोई और बेहतर चीजें सीख लेता है इंसान। मैं इसीलिए अटेंड कर रही हूँ कि किसी को कल को मैंने बताना हो तो मुझे पता हो अच्छी तरह से। QC2-3 जो है ना, अभी मैंने प्लान नहीं की और ना वो उसमें मेरे उतना, लेकिन आई मे गो फॉर इट, और जब होगी तो इंशाल्लाह वो भी करा देंगे। चलें सर, अगर आ गई तो फिर आपसे मोटी मोटी बातें उसकी वजह से पूछ लेंगे, खास बातें। यस यस ब्रदर अकरम, हाँ जी। आपने हैंड अनम्यूट किया हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने बताया है। सर मेरे लिए तो पढ़ना ही है, मैंने तो सीखा है आपसे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया मैं तो बता रहा हूँ कि भाई आपने टीचर बनना है तो आपने टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप करनी है, और करनी है तो उसमें ये चीजें आपको पहले से पता हो, आप उसके मुताबिक तैयारी करके जाएंगे तो बड़े कंफर्टेबल रहेंगे और यू विल एंजॉय इट। लेकिन अगर आपको चीजों का पता नहीं है, आप तैयारी किए बगैर जाएंगे, ट्रेनिंग तो हो जाएगी, वो तो जाहिर है उन्होंने कराने वालों ने जैसे तैसे कर ही लेंगे आप, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, चीजों का समझ नहीं आएगी, आप उलझे ही रहेंगे। वहां आप वो क्या करेंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव करते रहेंगे। उनका तरीका कार ये होता है, उन्होंने मुख्तलिफ सेंटर बनाए होते हैं, वो जो है उसको कहते हैं पॉइंट्स। हर ग्रुप का अलहदा एक पॉइंट, सबको इकट्ठा करते हैं, मेन लेक्चर डिलीवर करता है मास्टर ट्रेनर, फिर उसको डिस्पर्स कर देता है, अपने अपने कमरों में जाएं और जाकर प्रैक्टिस करें। तो वो जो है आप एक कमरे से दूसरे में, एक से दूसरे में, इसी तरह आप जो है वो नमाज के लिए वापस आएंगे मस्जिद में, या जो है खाने के लिए, टी ब्रेक के लिए हॉल में जाए, तो सारा दिन आप एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको समझ ही नहीं होती कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर पहले से पता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा अच्छी तरह उसकी तैयारी कर लेता है, फिर वो उससे मुस्तफीद भी होता है, फायदा भी उठाता है, और इंजॉयमेंट होती है सबसे बड़ी, कि आपको पता है अच्छा अब ये हो रहा है, इसको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिस बेचारे को नहीं पता, वो बेचारा जो है परेशान हाल होता है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह होगा, पता नहीं क्या हो। जी मैडम, आपने अनम्यूट किया, कि आप कोई सवाल करना चाहती हैं सिद्रा? चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो आइए फिर इख्तितामी मरहले की तरफ चलते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत व ला तुहसिबना यौमल क़ियामह, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़।